اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ولو و اور لو اگر شاء یشاء اس نے چاہا شاء ماضی نصیغہ ہے اس نے چاہا اور اگر آ گیا پیچھے اگر وہ چاہے اگر لگ گیا نا تو پھر اگر نے مانی جگہ بدلا دینے نا جملے نے مطلب کی شاء اس نے چاہا ولو شاء یا اسی اگر وہ چاہتا کیونکہ ماضی چلا گیا نا ولو شاء اگر وہ چاہتا کون چاہتا جی اللہ فائل کون ہے اس چاہنے نا کسا پتہ لگا جی آخری حرف تے پیش ہے اگر اللہ چاہتا ولو شاء اگر چاہتا اللہ ما اشرکو ما نہیں فعل ماضی کی نفی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے ما نہیں اشرکو کا کیا مطلب ہے انہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے کیا مطلب ہے جی اس کا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں اس کے کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اگر زبردستی کرتا تو پھر انہیں شرک نہ کرنے دیتا اللہ زبردستی کسی کو نہ ایمان کی طرف لے کے آتا ہے نہ زبردستی کفر کی طرف لے کے جاتا ہے لہذا اللہ کی طرف سے نیکی کی کیا ملتی ہے جی ایمان کی کیا ملتی ہے توفیق ملتی ہے توفیق اس توفیق پہ عمل کرنا کس کا کام ہے انسان کا صبح فجر کے ٹائم جگانا کس کا کام ہے اللہ کا تو نماز پڑھنا خود انسان کا کام ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے یعنی اگر اللہ زبردستی روک لیتا تو پھر تو انہوں نے شرک نہیں کرنا تھا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور ما جعلناک ما نہیں جعلنا کا جعل اس نے بنایا جعل اس نے بنایا نہ اگر یہ ہو جعلنا تو اس کا مطلب ہوگا اس نے ہمیں بنایا یہ پورا فعل ہو جائے گا جعل اس نے بنایا نہ ہم کو اور جب آخری حرف پہ جزم آ گئی جعلنا فعل ماضی کے آخری حرف پہ
جزم آ گئی، سکون آ گیا، تو نا آ گیا ہے تو یہ اب فاعل بن گیا، نا فاعل بن گیا، یعنی نحنو ہم، جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا کا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جعلنا نا فاعل ہم نے بنایا، جعلا فعل، اور فعل فاعل یعنی اس فعل کے ساتھ جو ضمیر لگ کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول ہوتی ہے۔ تو ہم نے بنایا مفعول آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما جعلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا، علیہم علی اوپر، ہم ان کے، یعنی کن کے جی؟ مشرکین، مشرکوں کے اوپر نہیں بنایا، کیا نہیں بنایا جی؟ حفیظاً، حفیظاً کا مطلب نگران، حفاظت کرنے ان کی، یعنی حرکتوں کی حفاظت کرنے والا، ان کو محفوظ کرنے والا نہیں بنایا ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، مطلب اللہ زبردستی کرتا، تو اب اللہ نے زبردستی جب نہیں کی تو ان کے اعمال پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگران نہیں ہیں، آپ کا کام تو ان تک اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، وما اور ما نہ ہی، دوسری دفعہ انکار آ گیا، نہ ہی انت آپ ہیں اور آپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم علیہم ان مشرکوں پر، بوکیل یہ جو با آئی ہے یہ اس کی ما نفی کا ہے، اس کی تاکید کے لیے با آ گئی۔ میں نے کیا بتایا تھا جی؟ ما کے جب نفی کے معنی آتے ہیں تو دو بنیادی چیزیں اور کیا نظر آ جاتی ہیں اس میں، یا ما کے بعد با زیر بی، اور یا الا۔ اس کے علاوہ اسلوب سے بھی پتہ چل جاتا ہے لفظ کو پڑھتے ہوئے بھی کہ اس کا مطلب نہیں ہے یا کہ موصولہ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے کارساز ٹھیکیدار بھی، آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ وہ آپ کی وجہ آپ سے پوچھ کے حرکتیں کر رہے ہیں، یا آپ کو آخر پتہ کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ کیا حرکت کی تھی۔ یعنی آج اگر ہم شرک کریں تو اللہ کے رسول کی تعلیمات تو ہم تک پہنچ گئی، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اس کے باوجود ہم شرک کریں تو اس کی ذمہ داری اللہ کے رسول پہ یا ہم پہ آئے گی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا اور لا نہیں، تسبو ہاں، سبا یسب، بنیادی معنی کیا ہے؟ کسی کی غلطیاں بیان کرنا، کسی کی برائیاں بیان کرنا۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، سب و شتم۔ سب و شتم، شتم کا مطلب ہے گالیاں دینا، گستاخیاں، گستاخی کرنا،
اور سب کا مطلب ہے برائیاں بیان کرنا، فلاں آدمی کے اندر یہ برا ہے وہ برا ہے، یا کسی آدمی کی توہین کرنی، یہ بھی معنی آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سب کو گالیاں کہتے ہیں، جی گالیاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ گالیاں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب کے معنی گالیاں لیتے ہیں۔ اگر سب کے معنی گالیاں ہو جائیں، صرف گالیاں ہی نکال لیں اس کا معنی، جی سب کا معنی گالیاں، تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گالیاں کس لیے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرنے کا حکم دیا، سب کا، یعنی اس کا ترجمہ اپنے پاس سے کر لیتے ہیں گالیاں، کہ گالیاں دینے کا حکم دیا، جی ممبروں پہ حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں وغیرہ۔ تو یہ غلط ترجمہ کیا انہوں نے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو رستے میں کھانے پینے کی بہت زیادہ کمی تھی، اور صحرا کا سفر تھا، اور ایک آدمی ہوتا ہے ہر قافلے کے اندر جو آگے جاتا ہے اور جا کے دیکھ کے آتا ہے کہ ہم نے اگلا پڑاؤ کہاں پہ کرنا ہے، پانی کدھر ہے، سایہ کس طرف ہے، کہاں رکنا ہے، کس جگہ ٹھہرنا ہے، وہ آگے چل رہا ہوتا ہے، آگے آگے، تو کافی علاقہ وہ دیکھ لیتا ہے آگے، تو پھر آگے بتاتا ہے جی کہ اس سے اتنی دیر کے بعد ہمارا پڑاؤ ہوگا فلاں جگہ ٹھہرنے کی وغیرہ۔ تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی تھا، وہ واپس آ کے اس نے بتایا کہ اس سے اتنی دیر آگے یا اتنے قدم آگے یا اتنے کلومیٹر یا جتنی بھی کوئی فاصلہ ہے، اس اتنے فاصلے کے بعد ایک جگہ ٹھہرنے کی ہے، وہاں پہ پینے کا پانی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی وہاں پر مجھ سے پہلے پانی نہیں پیے۔ اب اس کی ہزاروں حکمتیں ہو سکتی تھیں، سب سے بڑی حکمت کیا ہے اس چیز کی کہ پانی نہ پینے کی، کہ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ نہیں پینا تو نہیں پینا، تو مجھ سے پہلے کوئی بندہ پانی نہ پیے۔ دو صحابہ تھے، ان کو کوئی زیادہ پیاس لگی ہوگی، اب اس میں صحابہ کو آپ جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، صحابہ انسان ہی تھے نا، پیاس زیادہ بھی لگ سکتی ہے، زیادہ پیاس لگے، اور انہوں نے وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پانی پی لیا۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر سب کیا۔ فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ۔ اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اگر سب کا مطلب گالیاں ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کو گالیاں دی ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ غلطی جا کر واضح کی کہ تم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ایک معنی جو ہے تنقید کرنا بھی ہے، اللہ کے رسول نے ان پہ جا کے تنقید کر ان کو بلا کے انہیں کہا کہ تم نے انتہائی غلط کام کیا یہ پانی پی کر۔ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کے رسول کی کیا حکمت ہو کہ پہلے پانی کو دیکھیں پانی صحیح ہے، پینے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، یا پانی کتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 10,000 آدمی ساتھ چل رہے ہیں تو 10,000 کا انتظام کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ جو لیڈر ہوتا ہے۔ تو دو بندوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں پہلے پانی پی لوں، باقی جو مرضی ہو، جبکہ اللہ کے رسول کو کیا ہے کہ سارا قافلہ کسی طریقے سے بندے بھی اور جانور بھی پانی کا میں بندوبست کر کے تو پھر دوں، جو رہنما کا کام ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ایک لفظ ہے قرآن حکیم میں آئے گا آگے، شوہ نفسی۔ شوہ نفسی کس کو کہتے ہیں؟ دل کی تنگی کو۔ جو لوگ دل کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر یہاں پہ کھانا آ جائے نا، کھانا، اسلام اس شوہ نفسی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہاں پہ کیلے آ جائیں، ہم کتنے بندے ہیں جی؟ 15 بندے ہیں، کیلے آ گئے 13۔ اب سب سے پہلے کون کیلا کھائے گا؟ جس کے دل کے اندر تنگی ہے، جو لالچی ہے۔
وہ ایک دم باقی 14 بندوں کو بھول کے کہے گا میں پہلے کھا لوں، پہلے اپنا پیٹ تو بھروں تو باقیوں کو دیکھتا ہوں۔ کھانا اگر پڑا ہوا ہے، لیکن صحابہ کے دل سے اللہ کے رسول نے یہی شوع نفسی نکال دیا تھا، دل کی تنگی، لالچ، حرص، ہوس کو نکال دیا تھا۔ ولیمے میں ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ویسے یہ الٹ کام ہے۔ ولیمے میں جو ہم کھانا جس طریقے سے کھاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین الٹ ہے۔ صحابہ کو تو ایک ہی بندے، ایک مہمان آ گئے رات کو مسجد میں، عشاء کی نماز کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان کو کون مہمان بنا کے لے جائے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا جی میں، حالانکہ گھر میں پتہ بھی کوئی نہیں کچھ پکا ہے کہ نہیں پکا، حالت غریبی کی ہے، تو لے کے چلے گئے۔ اب انہوں نے گھر جا کے بیوی سے پتہ کیا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، تو بیوی نے کہا کھانا ہی ہے تھوڑا سا ہی، ایک ہی بندے کا کھانا ہے، وہ ہم سارے چلو دو دو نوالے کر کے کھائیں گے، بچے بھی تھوڑا سا کھا لیں گے۔ انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو، اور جب مہمان کھانا کھانے لگے تو چراغ تھوڑا سا آہستہ کر دینا، بتی اسے نظر ہی نہ آئے۔ اب وہ مہمان کھاتا رہا، اور جو صحابی اسے گھر لے کے گئے تھے وہ ایسے ہوا میں ہی ہاتھ چلاتے رہے۔ یہ کہنا، بیان کرنا بہت آسان ترین کام ہے۔ اگر آپ سارا دن کام کرتے رہے ہیں اور رات کو آپ کو بھی بھوک لگی ہے تو پھر آپ کو مہمان نظر نہیں آئے گا۔ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ہاتھ روکنا ہمارے لیے تو کم از کم مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب فجر کا ٹائم ہوا، وہ مسجد میں پہنچے تو پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جوں ہی انہوں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کی مہمان نوازی اللہ نے آپ کی بڑی پسند کی ہے، اسے کہتے ہیں نقد انعام۔ ادھر مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا رات کی آپ کی جو مہمان نوازی تھی وہ اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ تو یہ جو ہاتھ کھینچ لینا ہے، ولیمے میں کیا ہوتا ہے، ادھر سے ٹرے آئی تو آپ تک کیسے جائے، پہلے میں نہ کھاؤں، یہ الٹ ہے۔ تو تنقید، وہ دونوں گئے اور انہوں نے جا کے پانی پیا، فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ان پہ تنقید کی۔ تو سب کا مطلب گالیاں نہیں، اس کا مطلب برائیاں بھی، اور کسی کی برائی بیان کرنا کہ اس نے یہ برا کام کیا، یہ برا کام کیا، اور انداز ہو سکتا ہے توہین والا ہو، اور کسی کی غلطیاں بیان کرنا کہ تمہاری غلطیاں یہ تھیں۔ تو یہ آپ بالکل، جو آدمی سوچتے ہیں کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر ممبر گالیاں دی جا رہی تھیں، تو میرے خیال میں جو بنی ہاشم تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے لوگ تھے، قبائلی زندگی تھی، اتنی کسی میں طاقت نہیں کہ گالیاں دے اور پھر اس کے سامنے کوئی بات بھی نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی بات یہاں پہ، اگر میرے گاؤں میں یہاں ممبر پہ میں کھڑے ہو کے کسی کے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع ہو جاؤں تو سب سے بڑی توہین تو اس کے بیٹے کی ہوگی کہ وہ خاموش بیٹھ کے سنتا رہا۔ بول تو سکتا تھا نا، اے خبردار آواز نہیں نکالنا، مر سکتا تھا۔ تو یہ جھوٹ ہے سارے کا سارا۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور تم برائیاں نہ بیان کرو، نہ کرو، لا تسبوا، تم کی، اور یہ فعل نہیں ہے، نہیں کرنا، ولا تسبوا، اور تم برائیاں بیان نہ کرو۔ الذین، اچھا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیں جی کہ اس کا مطلب گالیاں یہاں پہ لے لیں، ہم گالیاں لے لیں، تو کیا صحابہ کرام گالیاں دیتے تھے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی مشرکوں کو گالیاں نہیں دینی، ہاں؟ سوچ نا، صحابہ کے بارے میں کوئی اندازہ ہے کسی کا کہ گالیاں دیں گے؟ جبکہ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندہ گالیاں دے رہا تھا اور وہ خاموش تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس کھڑے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، تو اتنی دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غصہ آیا، آگے سے ان کو کچھ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ حضرت صدیق اکبر بھی پیچھے پیچھے، یا رسول اللہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، میں نے جواب دیا اور آپ آگے سے چل پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک وہ گالیاں دے رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے تمہاری طرف سے اس کا جواب دے رہے تھے۔
اور جب تم بولے ہو فرشتے چلے گئے اور شیطان آ گیا تو شیطان کے ساتھ تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں جی بڑے جواب میں 2-4 گالیاں ہم نے بھی دے دی ہیں، بڑی کمائی کی ہے، لیکن جو ہی ہم نے جواب میں گالی دی ہے تو شیطان ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو گئے، تو خاموش رہ جائیں تو اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ صحابہ گالیاں دیتے تھے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور نہ برائیاں بیان کرو ان لوگوں کی، الذین، ان لوگوں کی جو کیا کرتے ہیں جی، یدعون، یا کا مطلب وہ فعل مضارع ترجمہ کرتے ہیں، تے ہیں، واو نون جمع کا صیغہ ہے، پیچھے کیا بچا، دال عین، دعا پکارنا، جو پکارتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں، من دون اللہ، من دونی کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو پکارتے ہیں اور لوگوں کو پکارتے ہیں، تم ان کی برائیاں بیان نہ کرو، یعنی ان کو برا بھلا کہنے پہ اگر آدمی لگ جائے تو دوسرے بندے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے۔ جی کرونا آ گیا تو اس نے کہا جی کہ تمہارے معبودوں، تمہارے بت نے انڈیا میں، انہوں نے کہا تمہارے بتوں نے، انڈیا میں بہت زیادہ کرونا تھا، اور وہ زیادہ پھیلنے کی وجہ کیا ہوئی تھی جی، کسی کو ہے پتہ؟ جو ہندو تھے نا پادری، انہوں نے ایک بات اڑا دی کہ کرونے کو روک سکتا ہے تو پیشاب گائے کا، اور گائے کا گوبر مل لو اور پیشاب پیو گائے کا۔ تو لوگوں نے علاج سمجھ کے پیشاب پیا، تو وہاں پہ ایک اور بیماری آ گئی تھی، جیسے فنگس ہوتا ہے نا، ایسے کو بلیک فنگس ٹائپ آ گیا جسم پہ نکل آتا ہے، وہ گائے کا گوبر ملنے سے، پیشاب پینے سے، تو کرونے سے بھی مرے، اس بیماری سے بھی بڑے مرے۔ تو پتہ نہیں کسی نے ان کو کہا کہ کدھر گئے تمہارے بت آج، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے بچانے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ خدا کدھر چلا گیا خانہ کعبے کا، کعبے میں بھی تو انہوں نے عمرے شمرے بند کر دیے نا۔ تو کعبے کے جو عمرے بند ہوئے، حج بند ہوئے، وہ اللہ نے بند نہیں کیے، کس نے بند کیے تھے؟ مکے کی حکومت نے، بس سعودی عرب کی حکومت نے بند کر دیے تھے۔ وہ کیوں بند کیے تھے جی؟ وہ بیماری سے ڈر کے بند نہیں کیے تھے، وہ امریکہ اور انگلینڈ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ وہ بھی راضی ہو جائے ہم سے، تو انہوں نے کہا جی بند۔ ورنہ دنیا ساری جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو آب شفا بنایا ہوا ہے، جو آب شفا، آب زمزم پی لے اس کو بیماری، یہ عقیدہ ہی نہیں، غلط ہو گیا سعودی عرب کی حکومت کا، تو انہوں نے پھر بند کر دیے، کیونکہ اب وہاں پہ بھی بے حیائیاں اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں، تو اس وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو طوالت دینے کے چکر میں۔ تو نہ برا بھلا کہو ان کو کہ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ، پس یسب، یسب، اصل میں تو سا فیسبون، لیکن یہاں پہ ان ایک مصدریہ جو ہے نا، ان مصدریہ کہ وہ گالیاں نہ دینا شروع ہو جائیں، وہ معذوف ہے جس کی وجہ سے نون اڑ گیا اور اس کی جگہ الف آ گیا۔ یا کا مطلب ہے وہ، اور واو الف کا مطلب جمع ہے، اور سبا یسبو تنقید کرنا، کہ تم تنقید کرو، تم برائیاں بیان کرو، فیسبو تو وہ برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے، یسب اللہ، مفعول کون ہے اس فاعل کا؟ فاعل تو ہو گیا نا یا، وہ کون ہے؟ کفار مشرکین، وہ برا بھلا کہیں گے
اللہ، زبر کا کیا مطلب ہے؟ نصب کا مفعول۔ کس کو برا کہنے لگیں گے؟ اللہ کو برا کہنے لگے، فَيَسُبُّ اللَّهَ، وہ اللہ کو برا کہنے لگیں گے، عدون، عدون حالت بیان ہو رہی ہے برا بھلا کہنے کی۔ کیسے؟ عدوان کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دشمنی کو کہتے ہیں، مخالفت کو کہتے ہیں، اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن حکیم میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسم گناہ کو کہتے ہیں، عدوان کہتے ہیں زیادتی کو۔ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو سکڑ لاؤ جی، تو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہنا شروع ہو جائیں گے، زیادتی کرتے ہوئے، دشمنی اور مخالفت کرتے ہوئے، اس میں آ کر کہنے لگیں گے بغیر علم، علم کے بغیر مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، انسان کے اندر دو کوالٹیز ہیں، ایک عقل و شعور اور دوسرا جذباتیت، جذبات۔ یہ جو آدمی جان دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ آپ آج کل بھی فوجی جو ہیں یہ لڑتے ہوئے اپنی جان دے شہید ہو جاتے ہیں، یہ کوئی عقل و شعور سے بندہ شہید ہوتا ہے سوچ سمجھ کے؟ نہیں، وہ اللہ کی محبت میں، وطن کی محبت میں جب جذبات حد پہ ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے مارو گولی۔ عام لوگ قتل ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ کے مار دیتے ہیں کسی کو یا قتل ہو جاتے ہیں۔ اکثریت گناہوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جذبات سے، لالچ سے، ہوس سے، وہ ساری چیزیں آدمی کے جذبات سے۔ عقل میں خرابی بڑے عرصے کے بعد آتی ہے، پھر بندہ پکا شیطان بن جاتا ہے۔ جب عقل میں خرابی آ جائے نا تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں اور آپ اس کو گالی دے دیں یا اس کے والد کو برا کہہ دیں، اب آپ یہ سوچیں کہ وہ اگلی بات عقل و شعور سے کرے گا یا جذبات سے؟ عقل تو فارغ ہوگی نا۔ اگر کسی کی ذات پہ حملہ کر دو، کسی کے قبیلے پہ حملہ کر دو، مثلا میں گجر خان میں کھڑوں کہ پورے کے پورے قبیل والوں کی ایسی کی تیسی، تو اگلی بات میں عقل و شعور سے کروں گا؟ عقل شعور ختم ہو گیا نا۔ جب آپ کسی کے جذبات کو چھیڑ دیتے ہیں، جس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، وہ تو بتوں کو، لات اور عزیٰ کو، کافر تو اچھا ہی سمجھ رہا ہے اسی لیے پوج رہا ہے اس کو تو معبود سمجھ رہا ہے۔ جب آپ اس کی برائیاں شروع کر دو گے جس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے تو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ جب جذبات کو ٹھیس پہنچے گی تو سب سے پہلی حرکت کیا ہوگی؟ عقل و شعور ختم، سوچ سمجھ ختم۔ وہ جواب میں اپنی جذباتیت کا مظاہرہ کر کے وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کے جھوٹے خدا کو برا کہا، اس نے بدلے میں آپ کے سچے خدا کے بارے میں اس نے غلط کہنا شروع کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ، اب صحیح مجھے پورے لفظ یاد نہیں ہے، کہ کوئی بندہ بھی تم میں سے اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کون پاگل آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو حقیقت میں اپنے ماں باپ کو تم نے خود ہی گالی دی ہے۔ تو جب آپ کسی پہ برا بھلا کسی کے جھوٹے خدا کو کہیں گے، اس پہ تنقید کریں گے، برائی بھلائی اس کی شروع کر دیں گے، تو جواب میں وہ اللہ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کیوں؟ عقل و شعور اس کا بند ہو جائے گا، اس نے جذبات میں آگے سب کچھ کر دینا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے میں آپ کے سچے اللہ کو بغیر علم کے جذبات میں آ کر
برا بھلا کہنا شروع ہو جائے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، کذالک کاف کیا ہے جی؟ حرف تشبیہ ہے، یعنی کسی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا۔ کذالک، ذالک اس میں اشارہ ہے، کل بھی شاید یہ بات گزری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح، اسی طرح ہی زینا، زینا، زینا اسی سے لفظ نکلا ہے مزین۔ مزین کا کیا مطلب ہے؟ آراستہ کرنا، خوبصورت کرنا، کسی چیز کو۔ ایک اور لفظ آ جائے اس میں، سجاوٹ، سجا دینا، سجا کر خوبصورت کر دینا۔ زینا، ہم نے، نا جو ہے یہاں پہ فاعل ہے، فاعل زینا، مزین کیا، زینا ہم نے خوبصورت بنایا، کذالک زینا اسی طریقے سے ہم نے خوبصورت بنایا ہے، لکل، لام زیر لی کا مطلب کے لیے، کلی ہر امتن، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے کیا بنایا جی؟ عملہم، عملہم ان کے عمل کو، اسی طرح ہم نے خوبصورت بنا دیا ہر امت کے لیے اس کے عمل کو۔ یعنی ہم نے خوبصورت بنانے سے مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت رکھی ہے کہ وہ اپنے کام کو ٹھیک ہی سمجھتا ہے۔ کسی دن آدمی کو کاغذ پینسل دیں آپ کہیں جی اس میں اپنے وہ کام لکھو جو غلط کیے ہیں، ایک صفحہ لکھ لے گا؟ ہاں نہ جی، دنیا کا غلط سے غلط آدمی بھی اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں بس، اور دنیا میں جو سب سے زیادہ رٹ لگا کے رکھتا ہے میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل ہی غلط ہے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم، ثم پھر الی ربہم، الی کی طرف، ربہم ان کے رب کی طرف، یہ مضاف مضاف الیہ، الی ربہم، پھر ان کے رب کی طرف کیا ہے؟ مرجعہم، مرجع ان کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ رجوع کرنے کی جگہ، جگہ نہیں ہے، وہ زبر کے ساتھ ہے، رجوع کرنا یہ مصدر ہے۔ مرجع ان کا مطلب ہے رجوع کرنا، یہ مصدر ہے۔ الی ربہم ان کے رب کی طرف ہے، مرجعہم ان کا رجوع کرنا ہے، الی ربہم یہ اصل میں تھا مبتدا، اس کو مؤخر کر کے الی ربہم خبر کو آگے لے آیا گیا ہے، تو ان کے رب کی طرف ہی ہے، اس کو مقدم کیا نا تو مقدم کی وجہ سے اس پہ زور آ گیا، پھر ان کے رب کی طرف ہی ہے ان کا رجوع کرنا، یعنی کہیں اور نہیں جا سکتے، مر کے کدھر جانا ہے جی؟ رب کے پاس ہی جانا ہے۔ مرجعہم فینبئہم، پس یا وہ
نبئہم، فا کا مطلب پس، واو کا مطلب وہ، فعل مضارع، یہاں پہ ترجمہ گا گے گی ہوگا کیونکہ فا کا مطلب ہے مستقبل۔ نبأ ینبئ کا مطلب خبردار کرنا۔ نبا کسے کہتے ہیں جی؟ ایک عام ترین یا خاص یا چھپی ہوئی کوئی بات بتانا، خبردار کرنا، ہم ان کو، فَيُنَبِّئُهُمْ وہ خبردار کرے گا، ہم ان کو، کون خبردار کرے گا جی؟ کون خبردار کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ خبردار کرے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ پھر اللہ کی طرف ہی ہے ان کا رجوع کرنا، فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ خبردار کرے گا ان کو، بما بازر بھی بارے میں، یہاں با کا مطلب کیا ہے؟ بارے میں، ما کا مطلب جو کچھ، بما جو کچھ، اس بارے میں جو کچھ، کانو کرتے رہے تھے۔ آگے کیا آ گیا جی؟ اگلی چیز کیا ہے؟ یعملون، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، کانو یعملون ماضی استمراری آ گیا کہ وہ عمل کرتے رہے، جو عمل وہ کرتے رہے تھے، فَيُنَبِّئُهُمْ اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر دے گا کہ دنیا میں تم یہ عمل کرتے رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھ لیتے ہیں جی اسے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ، جعلنا جا اس کو جا نہیں پڑھنا، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ، دال کلکلہ ہے یہاں پہ، یدعون من دون اللہ فَيَسُبُّوا اللہ، اللہ کا لام موٹا، فَيَسُبُّوا اللہ عدوم بغیر علم، عدوم نون کے بعد جب با آ جائے، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں میم کی آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام، ادغام کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ عربی میں ادون اصل میں تھا ادون بغیر علم، آگے با آ گیا، اس نون ساکن کے بعد با آیا تو میم کی آواز، ادوم بغیر علم کذالک زینا، نون کو تھوڑا کھینچ لیں، زینا لکل امت عملہم، امت نہیں پڑھنا کیونکہ آگے ہلکی عین آ گیا نا، امت عملہم ثم الى ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا
يعملون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم